ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ألا لله الدين الخالص۔ حضرات گرامی، میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، تفصیلی خطاب انشاءاللہ العزیز انہی کا ہوگا۔ تو جو آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، تلاوت کی ہے 23ویں پارے سے سورہ زمر، اس کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین جھنجھوڑنے والے انداز میں مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، الا خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کا دین وہ ہے جو خالص ہے۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ جو خالص ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، توحید کے اندر شرک کی اور سنت کے اندر بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، وہ دین خالص ہے۔ جس کے اندر تھوڑی سی بھی آمیزش آ جائے، ملاوٹ آ جائے، وہ چیز خالص نہیں رہتی۔ یہ دودھ ہے نا، دعا کریں اللہ سب کو خالص عطا فرمائے۔ دودھ کے اندر آپ پانی ڈال دیں، نلکے کا پانی ڈالیں یا آپ منرل واٹر ڈالیں یا آپ آب زمزم، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد جس نیت کے لیے پئیں گے اللہ وہ عطا فرما دے گا۔ لیکن آب زمزم بھی آپ دودھ کے اندر ڈال دیں، دودھ خالص بولے نہیں رہے گا۔ اور اس کائنات کے اندر جرم گناہ بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑے گناہ یہ ہے اللہ کی توحید کے اندر شرک کیا جائے اور امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی سنت کے اندر بدعت کی ملاوٹ کی جائے۔ یہ سب سے بڑے جرم ہیں۔ کیوں؟ چوری بھی جرم ہے، برائی بھی جرم ہے، امانت کے اندر خیانت کرنا بھی جرم ہے۔ یہ سارے جرم ایسے ہیں، جرم کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ چوری کرنے والا کبھی بھی سینہ زوری سے یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کو ڈر ہوگا، لوگوں کا ڈر ہوگا، پولیس کا ڈر ہوگا، میں بدنام نہ ہو جاؤں، پکڑا نہ جاؤں۔ وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے اور ملامت کرتا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں جو شرک ہو رہا ہے اور سنت کے اندر بدعت کی ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ دین کے نام پہ ہو رہی ہے اور ثواب سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت کم لوگوں کو توبہ کی نصیب ہوتی ہے۔ توبہ کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، الا خبردار للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کا دین وہ ہے جو دین خالص ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور کوئی آمیزش نہیں ہے، وہ اللہ کو دین قبول ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ اکثر بات کہا کرتے تھے، لا ينفع القول الا بالعمل، یہ وعد و تبلیغ تب تک نفع نہیں دے گی جب تک اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں ولا ينفع القول والعمل الا بالنیہ، تب تک بات، وعظ و نصیحت اور عمل بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک نیت درست نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں لا ينفع القول والعمل والنیہ الا اذا وافقت السنہ، نہ بات نفع دے گی، نہ عمل نفع دے گا، نہ سچی نیت فائدہ دے گی جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، کتنے ملک ہیں جو مسلم کنٹری کے اندر آتے ہیں، اور پھر حج جیسا عظیم الشان اجتماع
جو 30 سے لے کر 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہونے کے باوجود کفر پہ کوئی لردہ طاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مسلمان اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ اللہ سے تعلق توحید والا نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس مالی وسائل ہیں، پیسے کی بہتات ہے، ایٹم بم بھی ہے، اس کے باوجود مسلم حکمرانوں کے حالات یہ ہیں، اپنے ملکوں کے اندر اپنی عوام کے فیصلے کرنے تک بھی یہ خود مختار نہیں ہے۔ ایک وقت تھا خندق کھودی جا رہی ہے، 5 ہجری کا واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے اس قدر نڈال ہو چکے ہیں، اپنا کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے ذرا کان قریب کرنا، میں محمد نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اور حالات کیا تھے، اسلام کا رعب کتنا تھا۔ صحیح البخاری کتاب بدل وحی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے، امیر بحرین کے نام خط لکھا، شاہ روم کو خط لکھا، فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، اسلم تسلم یعطک اللہ اجرک مرتین، مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہیں سلامتی سے نوازیں گے اور اللہ تمہیں دوہرے اجر سے نوازیں گے۔ وَإِلَّا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، ورنہ پوری عیسائیت کا گناہ آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ یہ خط شاہ روم سنتا ہے، پڑھتا ہے، جب اس کو سنایا جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ جس قوم قبیلے سے یہ لوگ آئے ہیں وہاں کے اور بھی لوگ ہمارے پاس بزنس کے لیے تجارت کے لیے آتے ہیں، پتہ کریں آئے ہوئے ہیں۔ اتفاقاً ابو سفیان وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اختصار کے ساتھ وہاں پہ مکالمہ شروع ہو جاتا ہے کہ ابو سفیان جس نبی کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں وہ نبی کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کی قوم میں ویلیو کیسی ہے، اس کے ماننے والے کیسے ہیں۔ لمبے سوال کیے اور سوالوں کا جواب ابو سفیان دیتا جا رہا ہے۔ سفیان سے سوال کرتے کرتے شاہ روم نے ایک سوال یہ کیا، ماذا یامرکم، مجھے یہ بتلائیے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ کیا پوچھا؟ ماذا یامرکم، وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ ابو سفیان کے الفاظ، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم۔ اب ذرا غور کیجئے ان کلمات کے اندر ترجمہ کیا ہے۔ اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جہاں دین کی بات آ جائے وہاں پر اپنے باپ دادا کی بات کو چھوڑ دے۔ ان الفاظ کے اندر کوئی دھمکی ہے؟ بولے کوئی دھمکی نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات اصلاحاً کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا پیغام، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اپنے باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ آج بچے کو سکول داخل کرانا ہو نا، کس سکول میں داخل کروانا ہے، کوئی اپنے ابا جی سے نہیں پوچھے گا، ابا جی تواڈے ویلے لنگھ گئے نے۔ مکان بنانا ہو کوئی بابا جی سے مشورہ نہیں لے گا، ہاں دین کا کام ہو کوئی فنڈ لینے آ جائے، اچھا حاجی صاحب نے پوچھا گے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اچھا حاجی صاحب سے بات کریں گے، ابھی حاجی صاحب سے بات نہیں ہوئی۔ ان کلمات کے اندر کوئی دھمکی نہیں ہے، لیکن روم کا بادشاہ کیا کہتا ہے، ابو سفیان بس رک جائیے، ان کان ما تقول حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، اگر یہی پیغام محمد ہے، اللہ کی قسم یہ ملک روم جہاں پہ عیسائیت کا پرچم لہرا رہا ہے وہ دن دور نہیں، یہاں پرچم لہرائے گا تو محمد عربی کا لہرائے گا، رسول ہاشمی کا لہرائے گا۔ حالات کیا ہیں، کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کفر پہ لردہ طاری ہے، اور ابو سفیان کے الفاظ، اس دربار میں شور مچ جاتا ہے، اور ہمارے بارے حکم یہ صادر ہوتا ہے کہ اخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا۔ اور وہاں پر صحابہ کرام نے یہ الفاظ بیان کیے کہ ابو سفیان اپنی رانوں کے اوپر ایسے ہاتھ مارتا ہے
اور کہتا ہے لقد امر امر ابن ابی کبشہ، وہ محمد کا جادو یہاں پر بھی چل گیا ہے، انہ یخافہ ملوک بنی الاسفر، اس سے تو گوروں کے بادشاہ ڈرتے ہیں۔ جب توحید پختہ ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس کائنات میں ایک توحید پرست بھی موجود ہے، اللہ اسے ایک کے لیے پوری کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ ایک توحید پرست، ایک بندے کے علاوہ پوری کائنات کے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ایک توحید پرست کی خاطر پوری کائنات کا نظام چلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز بھی ایک دو سے ہوا ہے، اس کا اختتام بھی ایک دو سے ہوگا، کہ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو پھر اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب تک ایک توحید پرست اس کائنات میں موجود ہے، کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ جب وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جن پہ قیامت قائم ہوگی اولئک هم شرار الخلق، وہ اس کائنات کے بدترین انسان ہوں گے۔ اور توحید کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، سن ترمذی کے اندر روایت ہے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور تیری میری ملاقات اس انداز سے ہو کہ تو نے توحید کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئیے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ پریشانیاں آ جاتی ہیں، شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی، درباروں اور مزاروں کا چکر نہ لگائیں، اللہ سے مانگیں۔ اور کیسے مانگے؟ 16 پارہ ہے، اور سورہ مریم کا آغاز ہے پیغمبر زکریا علیہ السلام۔ یہ دیکھیے ذرا مانگنے کا انداز دیکھیں ذرا، کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ جوانی چلی گئی، اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، آپ سے مانگتے مانگتے، ذرا غور کیجئے، اللہ آپ سے اولاد مانگتے مانگتے پیغمبر زکریا کے سیاہ باز سفید ہو گئے ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سیاہ باز سفید ہو گئے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تیرا پیغمبر زکریا پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ جب اتنا یقین ہو عطا کرے گا تو میرا خالق و مالک ہی عطا کرے گا، تو پھر اور قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے کہ اب پیغمبر زکریا علیہ السلام لوگوں کے بیچ میں دعا نہیں کرتے، بلکہ محراب میں سائڈ پہ ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ بیٹا عطا فرما دے، کہ لوگ سنیں گے اور کہیں گے اب بڑھاپے میں بھی اولاد مانگ رہے ہیں۔ لوگوں سے الگ ہو کر محراب میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ کے پیغمبر زکریا آپ بیٹا مانگ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ آپ تو بیٹا مانگ رہے تھے نا، اللہ نے اس کو تاج نبوت بھی پہنا دیا ہے، اور رب نے اس کا نام خود رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ ہے جب عقیدہ مضبوط ہو پھر آسمانوں سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جب تک زندہ رکھے اسی عقیدے پہ رکھے، اور موت آئے اسی عقیدے پہ آئے، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ زندہ رہنے کی اور اسی پہ موت ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔